بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاة والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ۔ ان المتقین فی جنات و نہر۔ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ورضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ جو ڈرا وہ جنت پایا، جو نہیں ڈرا نہیں پایا۔ متقی رہا، پرہیزگاری کرا، وہ جنت پایا۔ وہ ایمان لایا، وہ جنت نہیں پایا۔ ایمان لا کر عمل کرا تو بھی جنت نہیں پایا، اس کے سٹیپ جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت عطا کرے تو وہ جنت پایا۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت عطا کرے، اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے نام سے محفل جمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج جنت کی باتیں کرنے کے لیے لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج جنت کی محفل سجائی جا رہی ہے، سننے کے لیے صحابہ سن کر خوش ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے آپس میں بیٹھ کے، جنت کیسی ہوتی ہوگی، جنت میں کیسی بیٹھک ہوگی، جنت میں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی مجھے گھوڑے پسند ہیں، کیا گھوڑے ملیں گے مجھے جنت میں؟ اللہ کے نبی مجھے اونٹ پسند ہے، کیا اونٹ ملیں گے مجھے؟ اللہ کے نبی فلاں فلاں ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جاتی تھی۔ آج میں دعوت دیتی ہوں جنت کے لیے نہیں، کھانے کی دعوت ساتھ میں رکھ کر دین کی دعوت بلاؤں نہیں، ہم نہیں آتے، ہمیں ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، عصر کا وقت ہے، ڈھل جائے گا۔ اللہ کھاتے ہیں قسم، ڈھلتے وقت کی قسم، والعصر، ڈھلتے وقت کی قسم کھاتا ہوں، یہ وقت کسی کے ہاتھ نہیں لگے گا، یہ وقت سب کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ آج جنت کے اندر داخلے کی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ کسی کی زبان سے نہ نکالو کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں داخل کرائیں گے۔ یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں اپنا رب ہمیں ضرور داخل کرائیں گے، ہمیں اندر ضرور لے جائیں گے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم نے آپ کو رب مانا ہے، ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے آپ کو رب مانا ہے، آپ سے ہم نے معافی مانگی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان گناہ کرتا ہے، دوری کرو، جگہ بدلو، فوراً جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سیٹل کر لو، آج مجھے کچھ بھی کام نہیں کرنے دو، مجھے اپنا کھو جانے دو اپنے رب کے ساتھ، کچھ ہو جانے دو آخرت میں ہمارے ساتھ، جنت کی نعمت آ جانے دو ہمارے ساتھ۔ آج سب کو سنبھال لو آپ سب، پلیز میں گزارش کرتی ہوں، مجھے اپنے رب کی باتیں کر لینے دو، اپنے رب کی نعمتوں کو اظہار کر لینے دو، اپنے رب کی نعمتوں کو کھلے عام سرے دنیا تک پھیلانے کی میں نے نیت کی۔ میرے رب تو قبول کر لے مولا، کیونکہ ہمارے رب کو ہم نے جانا نہیں ہے۔ جنت کے اندر داخلہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا کرائیں۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے جو سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں،
جو وقت کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، عصر کی قسم کھاتے ہیں، ہمارا وقت کو پکڑو، یہی عبادت۔ اب جنت 3 بار مانگنے سے مل جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں سفید کپڑے پہننے سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، مسلمان سمجھ جاتے ہیں، برقع پہن لینے سے مسلمان سمجھ جاتے ہیں۔ نہیں، جنت ہماری وہ جگہ ہے جو دنیا میں اپنے اعمال سے ملتی ہے۔ جو دنیا میں اعمال آپ کرو گے تو آپ کو جزا وہاں دی جائے گی۔ جزا کیا ہے؟ کیا کس کی جزا دیں گے؟ جزا جنت کی، جنت کی دیں گے جزا، اللہ جزا دیں گے، کس کی دیں گے؟ جنت کی جزا دیں گے۔ اب دروازے تک کی بات ہوئی تھی ہماری، آخرت کی باتیں بہت ہو رہی تھی، آخرت کی باتیں ہوتی ہوتی ہماری وہاں تک گئی ہے، جنت کے دروازے تک، داخلے تک کی ہماری بات ہوئی ہے۔ تو جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا؟ صرف 8 دروازے ہیں دنیا کی گنتی سے، لوگ ایسے ہی جانتے ہیں، مگر 8 دروازے، 8 میں اتنے کیسے جائیں کوئی نہیں سوچا۔ 8 ہی دروازے، 8 کے اوپر کچھ بھی نہیں بٹے گا، 80 بھی نہیں، 800 بھی نہیں، 8000 بھی نہیں، 8 ملین ٹریلینز بھی نہیں۔ تو جنت میں کتنے جن جائیں گے سوچ کے دیکھ لو۔ 8 ہی دروازے ہیں۔ مدینہ منورہ سے لے کر عراق تک ایک دروازہ ہے، ہجر سے لے کر یمن تک ایک دروازہ ہے۔ ایک کیلکولیشن دیا گیا ہے، 1300 کلومیٹر ہم نے لگائے تھے، لاسٹ ویک ہمارے بیان میں بات گزر چکی ہے کہ یہاں سے میسور سے اور آگے کیا آتا ہے؟ منڈیا، میسور سے پہلے اوٹی وغیرہ، اوٹی تک رکھ لیتے ہیں تقریباً، ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، انداز انسان کا دماغ ذرا جانا ہے تو دکھانا پڑتا ہے، یہ کپڑے ایسے ہیں تو لیں گے، بولو نہیں لیں گے، زیور ایسا ہے نہیں سمجھ آتی، جب تک دیکھتے نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے؟ اتنا دروازے میں کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک کتنے کروڑوں کے گزر گئے نا، تو سوچ کر دیکھو، جنت جہنم بھر دیں گے اللہ تعالیٰ، جہنم کے 7 دروازے اللہ تعالیٰ نے رحمت آگے کر دیے، غضب میرے رب کا، غضب سے آگے رب کی رحمت ہو گئی ہے۔ جنت کے اندر داخلہ ہونے کے لیے کیا ہم نے اپنی تیاری کرے؟ کیسے جائیں گے؟ ننگے پیر جائیں گے یا پوائنٹڈ ہیل پہن کے جائیں گے؟ جنت کے دروازے کے اندر کیسے گھسیں گے؟ 9 ویسٹ کے پہنیں گے یا باٹا کے پہنیں گے یا کون سے پہن کر گھسیں گے؟ یہ جنت کو جانے سے پہلے ایک چمکیلی کنکروں کی اوڑھنی اوڑھ کر، کہیں جیوں نہیں اٹھا لے کر اندر ہے دو بیڈ روم میں رکھی دو، نہیں جی ذرا باتیں ہو جانے دو، حق 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 حق، جو سچ ہے سچ ہے سچ ہے، سچ جو ہے ہو جانے دو، ٹھیک ہے؟ کنکروں کی اوڑھنی اوڑھ کر، گھنگرو ادھر رائٹ میں چاروں طرف لٹکا کر، شراروں کو نیچے سے جھاڑتے ہوئے جائیں گے جنت کے دروازے میں، یا جھم کے یوں ہلاتے ہوئے جنت کے دروازے میں ہم جائیں گے؟ جنت کے دروازے میں لال پیلی ہری ادی لپسٹک لگا کر ہم جائیں گے یا آئی برو کے آئی لیشز لگا کر جائیں گے؟ جنت میں ہم کیسے گھسیں گے؟ ہم شادیوں میں جاتے ہیں نا، جنت ہماری یہیں پہ بنی ہوئی ہے، ادھر آؤ بیٹے، روحی آؤ، اس کے بعد تمہارا ٹرن، بیٹھو روحی یہاں پہ، اللہ کچھ خوشی تمہیں آج دے دے، بیٹھو۔ ہم شادیوں میں ایسے جاتے ہیں، جنت کو ہم ایسے جانا چاہیے نا، جنت کو جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ہمارے پاس کنگن، زیور، سب جوتے، لپسٹک سب لگا کے جائیں گے۔ تیار ہو آپ سارے؟ آمین، ٹھیک ہے؟ Be with that only, go for some time. ٹھیک ہے؟
कैसे जाएंगे, ऐसे नहीं चले। तैयार रखो सारे लिपस्टिक और ज़रे जमा कर लो, और ज़रे जूते जमा कर लो, और ज़रे कपड़े जमा कर लो, और ज़रे घुंघरू झुमके वगैरह सब जमा कर लो। चले, तैयारी है? मेरे पास तो तैयारी है भाई, मैंने पूरे कपड़े जेवर चप्पल सब तैयार रखे। आपने रखे? जाने के लिए तैयार हैं? सब तैयार रखे हैं? ये सारी चीजों को छोड़ेंगे, ये सारी चीजों को छोड़ेंगे, ये सारी चीजों को छोड़ देंगे, मगर अपने शौहर के लिए करेंगे, अपने रब के लिए सवरेंगे, अपने शौहर के लिए करेंगे, दूसरों के लिए छोड़ेंगे, तब वो दरवाजे में जा पाएंगे, वरना कसम अल्लाह की कोई घुस नहीं पाएगा अंदर। ये वो दरवाजे हैं जो समझते नहीं हैं, हर एक के लिए दरवाजे नहीं है, मेरे तुम्हारे लिए दरवाजे नहीं हैं। दुआ करें मैं और आप सब उसमें चले जाएं, हम काबिल नहीं हैं, हम चले जाएं, इन चीजों को छोड़ेंगे। आज ठान लो, जिसको भी जन्नत का दरवाजे में दाखिले की है ख्वाहिश, जाने की नीयत है, तो तैयारी करो, इन सारी चीजों को गैरों के लिए हराम कर दो, जिस पे अल्लाह ताला ने कहा है उस पे हलाल करो, तभी जन्नत का दाखिला कर पाओगे। वरना जन्नत के अंदर घुसने से पहले अल्लाह ताला क्या नंगे रहेंगे, या कपड़े पहना देंगे, या ताजपोशी होगी, क्या होगा? कपड़े सबसे पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह को पहनाया जाएगा, ताजपोशी की जाएगी, और जो हाफिज कुरान होता है उसके घर वालों के साथ बशर की मग़फ़िरत होगी। और एक आलिम अगर होगा, अल्लाह से दुआ करो हमें आलिम बनाए, सारे शहर के लोगों की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला उसको चुने तो होगा, मगर अल्लाह से दुआ करो, सबसे ख़तरनाक मरहला आलिम का होता है। सारे कायनात के सारे दुनिया के सारे लोग आसानी में रहेंगे, इल्म जानने वाले का हाल बहुत खतरनाक होता है। इसलिए इल्म जानने वाला पल पल के लिए डरता है, पल पल के लिए कांपता है, कहीं ऐसा ना हो वक्त हो किसकी अमानत किसका क्या देन लेन सब खत्म करते चले जाओ, क्योंकि इल्म जानने के बाद अल्लाह और खतरनाक मरहला हो जाता है। तो दाखिला जन्नत का जाने के लिए अल्लाह ताला ऊंचे ऊंचे बनाएंगे, 60 फीट हाथ लंबे बनाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम जैसे मर्दों को बनाएंगे, हवा अलैहिस्सलाम जैसे औरतों को बनाएंगे, खूबसूरत प्यारी माँ के जैसे होंगे। मैं सोचती हूँ इतने बड़े आम के इतने अच्छे दिखेंगे अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू ताला, बड़े बड़े नाक कैसी होगी अल्लाह सुब्हानहू ताला, कान कैसे होंगे जो तेरा जिक्र सुनने वाले अल्लाह, और कितने बड़े हो जाएंगे, हमारे हाथ कितने कितने बड़े होंगे रब्बिल आलमीन, हम कैसे होंगे यार राहिमीन, हमारे घर कितने बड़े होंगे या अल्लाह। मैं हर बात का शुक्र करती हूँ, हर चीज का, सारी दुनिया के सारे लोगों की तरफ से शुक्र करती हूँ, सारे जो गुनाह करते हैं सबके तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आने वाले आखिरी बशर तक के लिए मैं दुआ करती हूँ या रब कि उनको तेरी मोहब्बत अता फरमा, तेरे दिखाए हुए रास्ते पे तू चला, नबी की सुन्नतों पे चला, उनके भी गुनाह माफ कर दे, अगले भी गुनाह माफ कर दे, पिछले भी गुनाह माफ कर दे, जो जान के किए जो अनजाने में के सारे तू गुनाह माफ कर दे अल्लाह, तो मेरे वालिदैन के और मेरे भी गुनाह माफ कर दे अल्लाह। अबू हुरैरा ने दुआ मांगे थे, मेरे और माँ के लिए जो दुआ मांगेंगे अल्लाह उसे बख्श दे। मैं भी आज दुआ यहाँ पे खड़ के मांगती हूँ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी माँ के लिए तो बख्श दे, मुझे और आप सबको, हम सबको तू बख्श दे अल्लाह, जन्नत का दाखिला हम सब का करा दे या अल्लाह, तेरे चेहरे का वास्ता, तेरे चेहरे की कसम, तेरे नूर तेरे जलाल की कसम, मैंने भी लिपस्टिक लगा है, मैंने भी झुमके ले रहा है, मैंने भी गुनाह किए, मैंने भी बाल खोले, हम सब ने किए हैं, कोई पाक नहीं है ऐसे, मगर तू रब है मैं बंदा हूँ,
تو رب ہے نا، تو معاف کر دے تیری شان کے حساب سے، تیری شان کے حساب سے تو معاف کر دے، میں بندے کے حساب سے گناہ کرتی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب ہم نہیں کر رہے ہیں جان کے، انجانے میں ہوتے ہی ڈر کر فوراً آتے، ربو خطا ہو گئی معاف کر دو۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک انسان آتا ہے بولتا ہے اللہ میں نے گناہ کر دیا، اللہ کہتے ہیں تجھے رب جان کر میں نے مانگتا ہوں، تو فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھو یہ مجھے رب مانتا ہے، یہ رب مجھے مانتا ہے، میرے پاس آیا ہے گناہ کر کے، میں معاف کر دیا اسے۔ دوبارہ جب وہ بندہ جاتا ہے گناہ کر کے، مطلب یہ نہیں، اب یہ بات پہ لوگ کیا کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں جاتے ہیں معافی مانگتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ حدیث پہ کئی لوگوں نے بھٹک بھی گئے ہیں۔ تو پھر الحمدللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ دوسری مرتبہ وہ بندہ پھر معافی مانگتا ہے، اے اللہ تو رب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ مجھے رب جانتا ہے، مجھے رب جان کر یہ مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے تو جتنی بار تو گناہ کرتا رہے گا میں اتنی بار تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ شیطان کہتا ہے میں ہمیشہ ہمیشہ بہکاتا رہوں گا، تیرے بندوں کو قیامت تک میں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قیامت تک میرے بندوں کو میں معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی آپ بولیں گے اللہ معاف نہیں کرتا تو وہ کفر کر رہا ہے، اللہ کی شان سے کفر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک معاف کریں گے۔ میں نے بھی کہا یا رب تو نے 100 خون معاف کر دیے، میں نے بھی کچھ خون کیا ہے، اللہ تم مجھے بھی معاف کر دے۔ ہم عورتوں نے قتل کیے ہیں، ہم عورتوں نے اولادوں کا کبھی قتل ہو گیا ہے، اللہ قتل خون تو معاف کر دے۔ جب تو نے 100 معاف کر دیا تو میرا جرم بھی تو معاف کر دے گا، آج یقین رکھتی ہوں اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ تو غفور الرحیم کی بات پہ یاد رکھو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرتے جانا، گناہ کرتے نہیں چلے جانا، گناہ کرتے نہیں جانا۔ جنت کے جانے کے 8 دروازے ہیں، کس کس کو ملیں گے؟ جو نماز ہر وقت پہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے گا باب الصلاۃ میں جائے گا۔ 8 دروازوں میں سے اس کو پکارا جائے گا جو وضو اچھی طرح سے کرتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا، پورا چہرہ بھگانا، ناک پوری صاف کرنا، کان میں انگلی ڈالنا، پھر پاؤں کی انگلیوں میں چھوٹی انگلی سے صاف کرنا۔ اگر نہیں کرو گے تو 8 جنت کے دروازوں سے اندر نہیں بلائیں گے۔ بچیاں یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ اچھی طرح سے ٹوائلٹ سے باہر سے آنے سے پہلے وضو کر کے باہر آنا، تو 8 اور شہادت گواہی دینا کہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جو نمازیں ادا کرتا ہے اس کو صلاۃ باب الصلاۃ میں داخلہ کیا جائے گا۔ جو تہجد پڑھتا ہے، تحت الوضو پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، کبھی حاجات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی سجدہ شکر کرتا رہتا ہے، کچھ خوشی مل گئی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، غم آ گیا صبر کے لیے نماز پڑھ لیتا ہے، ہر حال میں نماز کو یہ یاد رکھنے والے کو باب الصلاۃ میں دخل کیا۔ جو روزے رکھتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری بھی آ جاتی ہے، کچھ تکلیف ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ کے ہم روزے رکھتے ہیں تو باب الریان میں داخل کیا جائے گا۔ صرف رمضان کے روزوں کے لیے یہ باب نہیں ہے، ویسا رہا تو پوری دنیا کائنات والے چلے جائیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ صرف رمضان کے لیے یہ باب الریان نہیں کھولا جا رہا ہے، نوافل بھی ادا ہونے چاہیے۔ کثرت کے روزوں کی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، کثرت کے روزوں کی بات کہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ کثرت سے روزے رکھیں تو وہ باب الریان میں داخلہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو روزے پسند ہیں۔ جیسے کہ آپ شوال کے روزے ہیں، پھر محرم کے روزے ہیں، پھر عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ 9 روزے ہوتے ہیں، اب جمعرات کو روزہ رکھ رہے ہیں، پیر کو رکھتے ہیں، 13 14 15 رکھتے ہیں، اہتمام جو کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس دروازے سے پکارتے ہیں، سلام کرتے ہیں فرشتے سلام کر کے باعزت ان کو بلایا جاتا ہے، داخلہ کیا جاتا ہے۔ جو روزے چھوڑ کر جو رمضان کے روزے ہی نہیں رکھتے ہیں تو نوافل بھی نہیں ادا کرتے ہیں، وہ داخل کہاں سے ہوں گے؟ صدقات جو دیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پھر بھی ہمارے پیسوں سے ہر چیز سے، وعلیکم السلام، ہر پیسہ جو نکال کر اللہ کی راہوں میں جو صدقات کرتے رہتے ہیں، جو صدقہ اللہ کی راہوں میں دیتے رہتے ہیں، جو کئی لوگ کنجوسی بھی کرتے ہیں، دے دیں گے تو ختم ہو جائے گا صدقات، آپ جتنا دیتے ہیں اللہ اس میں برکت سے اور بڑھاتے ہیں، جیسے کم کر لو تو اللہ تعالیٰ کم کر دیتے ہیں۔ تو وہ ایک دروازہ ہوتا ہے۔ متقی جو احسان کرتے ہیں، لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، ایک انسان گزرا جس کے اعمال کم تھے،
توحید پہ تھا، اعمال کم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کو قرض دیا کرتا تھا، کوئی دے دیے نہیں دیے تو بولتا درگزر کرتا ہوں تجھے، میں چھوڑتا ہوں پیسہ میں تجھے درگزر کرتا ہوں. کھل کے سمجھاتی ہوں، پورا میں اچھی اردو میں بولوں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، درگزر کرتا ہوں یعنی کہ میں آپ کا پیسہ چھوڑ دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی تو کہتا تھا ساتھ میں آج میں تجھے درگزر کروں گا تو کل میرا رب مجھے درگزر کرے گا. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھتے ہیں تو کیا کرتا تھا؟ نہیں میں غلام کو فلانے کو میں دیتا تھا، جب نہیں دیتے تو ایک بات کہتا تھا کہ میں تجھے درگزر کروں تو مجھے میرا رب درگزر کرے گا. مطلب آج آپ دنیا میں لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، درگزر نہیں کریں گے، پیسے میں ہی نہیں کچھ کر دیے چلو معاف کر دیے، کوئی دل دکھا دیے معاف کر دیے، کوئی جھٹکے آپ کو دل سے نفرت کرے معاف کر دو، چلتے رہو دنیا آگے بڑھتے جاؤ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے پورے گناہ دے کر ہمیں درگزر کر دیں گے. یہ تو انسانوں پہ درگزر کرتا تھا، میں تو رب ہوں، سبحان اللہ، میں تو رب ہوں، یہ تو میرا بندہ ہے، میرا بندے نے میرا کام کیا میں اس پہ رحم کر دوں. تو اللہ تعالیٰ کی چند چیزوں کو لے کر ہم داخلہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل عطا کریں. وہ جنت میں جو صدقہ والی جنت ہو، اور ہم زیادہ سے زیادہ اذکار میں رہیں، اذکار میں رہیں. صرف نماز پڑھ لیے اٹھ گئے، 10 منٹ کی نماز 15 منٹ کی نماز میں یہ دروازوں میں داخلہ نہیں ہوں گے. اللہ نے کہے لیل النہار، رات دن تو اللہ کے ذکر میں رہنا. مطلب کیا؟ لوگ رات بیٹھے رہتے ہیں نہیں ہم ذکر کرنا، ایسا نہیں. اللہ کے نبی سوتے وقت تک ہم ذکر کرتے رہیں گے، سوتے وقت تک ہم تسبیح پڑھتے رہیں گے، سوتے وقت تک ہم تسبیح پڑھتے، اٹھنے تک فرشتے پڑھتے رہیں گے. جسے کام ہو گیا جھاڑو لگائے کچھ بھی کرے داخلہ لے جنت کو جانا. جی سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں ہمیں جھاڑ پسند ہے، کئی لوگ ہیں کہ جھاڑ کو ایسڈ ڈال کے مار دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں. نماز بھی پڑھتے کیونکہ جھاڑوں کی بات نہیں ہے معلوم. جھاڑ و شجرو مطلب کیا اس کا؟ میرے پورے جھاڑ جو کھڑے ہیں، بڑے بڑے جھاڑ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. نجم سوئے ہوئے جو کریپرز ہیں، جو سوئے ہوئے جھاڑ ہیں وہ بھی مجھے کو سجدہ کر رہے ہیں. دیکھو ایک جھاڑ تنے کا بڑا ہوتا ہے، موس کا جھاڑ لے لو، ناریل کا جھاڑ لے لو، پتے دیکھو اس کے ایسے گرے ہوئے. میرے رب کی اس آیت پہ میں نے دنیا کی کئی کونوں تک میں نے جھاڑ کو دیکھی. میں نے آرٹیفیشل بھی نہیں رکتا، آرٹیفیشل بھی جھڑ جاتا، نیچے گر جاتا. حق ہے اللہ کی باتوں کو. وہ ایک جھاڑ بہت پسند ہے جو ایسے بڑے بڑے شیل جیسے پھول ہوتے ہیں. جب میں جھاڑ کو دیکھتی ہوں، بڑے خوبصورت اتنے بڑے پھولوں کو ایسے گرے پورے گرے ہوتے ہیں، کوئی کھڑتا نہیں. وہاں پہ کھڑ کے رک کے میں کہتی ہوں یا رب مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا، مجھے تیرے آگے ایسا بنا. یہ جھاڑوں میں انہیں عظیم ہے، انسانوں میں مجھے ایسا بنا. دعائیں مانگا کرو، کچھ بننے کی کوشش کرو، وہ دروازے کے قابل بننے کی کوشش کرو، ورنہ فائدہ نہیں ہے ہمارا. منہ سے بولنے سے جنت میں نہیں ملتی. کوشش کرو. میں یہاں پہ میں کرتی ہوں. دیکھو شرک نہیں کرو، رب کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ کے دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہے، کسی کا بھی نہیں ہے. یہاں پہ زور کسی کا نہیں چلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم خلیل اللہ کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، تاج پہنایا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہنے کے بعد حساب کتاب شروع ہوا. یہ سب گزر چکا ہے، ابھی ٹاپک پیچھے نہیں جاؤں گی میں. تو یہاں پہ جب تک آپ شرک کریں گے تو جنت تو دور کی بات، محشر کے میدان میں سے اٹھا لیں گے. قیامت ہوتی ہے اور آخرت بھی ہوتی ہے، دو چیزیں ایک نہیں ہیں. قیامت بھی الگ ہے، آخرت بھی الگ ہے. قیامہ برپا ہوتا ہے توڑ پھوڑ کا. آخرہ یوم الآخرہ حساب کتاب میزان رکھا جاتا ہے. ہم لوگوں کو معلوم نہیں، سب ایک سمجھ جاتے ہیں. بریانی بھی وہی، خشکا بھی وہی، کھچڑی بھی وہی. نہیں وہ سب اچھا معلوم ہوتا ہے. حق بات کہی ہے آپ نے. دنیا کو جانا تبھی تو ہم جانیں. دیکھو دروازے قرآن کے اندر سے آتے ہیں. دارالسلام، دار المتقین، دار القرار، مومن کے لیے قرار. مومن اپنے رب کے لیے قرار پاتا ہے. مومن عبادت کر کے سکون ہو جاتا ہے، عبادت کر کے قرار پاتا ہے. اوکے الگ کر کے بھیجتی ہوں میں.
दारुस्सलाम दारुल मुत्तकीन, आज मुझे बयान कर लें तो रिकॉर्डिंग डाल के फिर सुन लो। दारुस्सलाम दारुल मुत्तकीन, दारुल खरार, मुकामुल अमीन, अमन का मकाम, तोड़फोड़ नहीं, गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं। दारुल आखिरा, मैं अब भी इनामों की तरफ नहीं रहूंगी, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। चैप्टर कुछ और प्लानिंग है, वरना मैं झूठी बन जाऊंगी। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नेमतों के बारे में अब हम बात करते हैं। देखो, जन्नत में दर्जात हैं, हमने पढ़े हैं 100 से ज्यादा। जो शहीद हुए अल्लाह की राहों में, सब कुछ छोड़े, सहाबा सब कुछ निसार करे, वो सहाबा के लिए अलग जन्नत है, सबकी अलग अलग जन्नत है। एक जन्नत से दूसरी जन्नत का फासला कितना होगा? जमीन और आसमान का। जमीन और आसमान का फासला एक जन्नत से दूसरे की जन्नत तक, जमीन और आसमान का फासला होगा। अगर दूसरे की जन्नत देखना हो तो जैसे तारे नीचे करके देखते हैं, वैसे उतनी दूरी होगी। मैं तो अब ये बयान करना चाहती हूँ इस तरीके से कि लोग इसके पागल हो जाएं। अल्लाह ताला जो कुरान पाक में हमें जो हमने सुकून दिए हैं, जो इंसान जो पढ़ के जान के दुनिया छोड़ के जो आखिरत पा लेता है, जो नहीं इल्म जानते उनको भी इल्म पहुंचाना सबका फर्ज बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नतों में सबसे बड़ी जन्नत जन्नतुल फिरदौस है, ये हमने सुना है, राइट। जन्नतुल फिरदौस ही सबसे बड़ी जन्नत हम समझते हैं। टेंशन, जन्नतुल फिरदौस से भी बड़ी जन्नत है जन्नतुल अदन। अदन, ऐन दाल नून, जन्नतुल अदन, जन्नतुल अदन है। इसमें मैं फिर एक बार चैप्टर अलग करके भेजूंगी, अब उतना वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त की मुझे हिफाजती करनी है। जन्नतुल अदन जो है वसीले वाली जन्नत है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं। जाने नहीं थे इस बात को। कुर्बान मेरे रब के ऊपर जो इल्म दिया, कुर्बान उस नबी पे जो हम तक दीन पहुंचाए, सहाबा तबे ताबीन सबको हमारा दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अजान सुनने के बाद वसीला आप पहुंचाना तुम्हारा फर्ज है, उम्मती का फर्ज है कि वसीला पहुंचाएं, वसीले की दुआ पहुंचाएं, नबी के लिए दुआ करें। वसीले के लिए आप दुआ नहीं करेंगे तो भी वसीला देंगे अल्लाह ताला, आपकी दुआ के मोहताज नहीं है, मगर हुक्म है अल्लाह ताला का कि आप दुआ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वदू ये अजान के बाद आप ये दुआ करना तुम्हारा फर्ज है, वरना तुमको जन्नत नहीं दी जाएगी। मेरे नबी को मिलेगा वो मकाम जो कहना कह दिए मेरे रब ने मिल जाएगा, मगर तुमको हमको हमको तुमको सबको नहीं मिली जाएगी। अजान के बाद वसीले की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़ी दावती ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीला व बासु मक़ामन महमूदा वनिल्लज़ी वअतह। महमूदा, मकाम महमूदा, वसीला सबसे बड़ा मकाम, मकाम महमूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। वो मेरे नबी का मकाम है। वो मेरे नबी को प्यार करने वाले, मेरे नबी पे कुर्बान होने वाले, अजान के बाद दिल से हाथ उठा के कहो मेरे नबी को ये मकाम अता कर अल्लाह, तब आपको जन्नत दी जाएगी। जन्नत कितनी प्यारी है, कसम अल्लाह की। देख लेता कोई, सुन लेता कोई, जान लेता कोई, दुनिया ही नहीं करता था। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कोई उसका तस्वुर नहीं कर सकता। कल आपने पूछा
تخت کیسے ہوتے. میں بولی میں مری نہیں, میں جنت کو نہیں گئی, میں جانے کے بعد بتاؤں گی وہاں کا تخت کیسا ہے. دعا کرو کہ میں تخت پہ جا کے میں بیٹھوں, آپ بھی بیٹھے, ہم سب بیٹھے. اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے نا تو چن لیتا ہے, رب کے کام ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. بسم اللہ. تو وسیلہ سمجھ میں آ گیا. جنت الفردوس سب سے بڑی جنت ہے. اس سے بڑی جنت میرے اللہ تعالیٰ کے قریب, عرش کے قریب جنت الفردوس ہے. اوکے, عرش کے قریب جنت الفردوس ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اللہ تعالیٰ کے قریب کی جنت. تو جنت الفردوس سے نبی کے پڑوسی عدن. ٹھیک ہے, تو نبی کے پڑوسی بننے کی کوشش کریں, وسیلے کی دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں, جنت میں داخلہ کریں, اور درجات ہمیں عطا کریں, اور حفظ کریں. قرآن جتنا ہو سکتا ہے, ایک ایک لائن, ایک ایک ورڈ. آپ کو جنت چھوٹی چاہیے, چھوڑو بھی, جھوپڑی جیسی بھی اللہ دیے ہیں, شکر ہے اتنے میں ہم رہ جاتے ہیں, اس سے میں گزارا ہو جاتا ہے. چھوڑو جی, انہوں محلہ میں ہی رہ جان دے. ایسے ڈھیلے ڈھیلے باتیں, حسد کی باتیں ہم دنیا میں کرتے ہیں نہیں. ہاں یا نا, ہاں کرتے, ہر کسی میں آئے گا. میرے دل میں بھی حسد آئے گا, مگر اسے نکالنا ہماری حکمت ہے. آپ سب کے دلوں میں میرے آئے گا, مگر نکالنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو وہاں پہ جنت پا لینے کے بعد پھر دوسری جنت پھر دوبارہ نہیں ملے گی, پھر دوسری جنت دوبارہ نہیں ملے گی. تو یہیں سے پالو مقام جو پانا ہے. اگر جنت کو چلے گئے, جنت چلے گئے, اندر داخلہ ہو گیا, گیٹ کے اندر چلے گئے, جنت مل گئی. جنت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم چڑھو, سیڑھیاں چڑھو, پڑھتے ہوئے چڑھو. کیسے پڑھتے ہوئے چڑھو؟ جو قرآن جتنا یاد ہے, پڑھتے 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 سیڑھیاں چڑھتے جانا, سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جانا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے بڑی جنت چاہیے, بڑا پیلس چاہیے, بڑا محل چاہیے, 60 سال کما رہے ہیں, 80 سال کما رہے ہیں, اتنا کما کے رکھ کے اپنی جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر یہ نہیں ملے گی. مگر قرآن پڑھ کے جب تک ہم پڑھتے ہوئے چڑھتے اوپر ہم نہیں جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا. تو پلیز مہربانی, اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, دنیا میں جنت پانے کے لیے ہمیں فرائضوں کو ادا کرنا ہے. آج کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, آج کیا کیا باتیں ہوئی ہیں؟ جنت کے نام, دروازوں کے نام, جنت کس طریقے سے ملتی ہے؟ فرائض ادا کرنے سے, حقوق ادا کرنے سے, اللہ تعالیٰ کے پورے حقوق ادا کرنے سے ملتی ہے. جنت پورے فرائض ادا کرنے سے ملتی ہے. جنت اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے سے ملتی ہے. جنت دوست و احباب کا ادا کرنے سے ملتی ہے. جنت شرک نہیں کرنے سے ملتی ہے. جنت بدعت چھوڑنے سے ملتی ہے. ہر اللہ کی بات ماننے سے ملتی ہے. اللہ کی بات چھوڑنے سے جنت نہیں ملتی ہے. عبادت کر لیں گے, صرف نماز, باقی حقوق چھوڑیں گے نہیں ہے, پورے حقوق کو ادا کریں گے, پورے فرائض ادا کریں گے. ہم پورے کلو فقراء ہیں, ہم پورے فقیر ہیں, کوئی امیر نہیں ہے یہاں پہ, سارے ہم فقیر ہیں. انبیاء بھی, اولیاء بھی, صالحین بھی, صدیقین بھی, شہداء بھی, سارے فقیر ہیں. ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ. تو جنت کے مقام معلوم ہوا, درجات کتنے ہیں, آپ کو کون سے درجے پہ جانا ہے. جلدی جلدی قرآن یاد کرو, جلدی جلدی قرآن یاد کرو, جس درجے پہ جانا ہے. اب ہم جانے کے لیے ٹکٹ دیکھتے ہیں, یہاں جانے کے لیے اتنے پیسے. میرا تو دل ہے کہ پوری جنت کی آخری تک میں پہنچ جاؤں. کوشش کرتی ہوں, اگر ہوتا نہیں, اللہ میرے سے نہیں ہو رہا تو میں کراؤ بول کے بیٹھ جاتی ہوں. کرتی ہوں, کام کرتی ہوں, دین پھیلاتی ہوں, پڑھاتی ہوں, کوشش کرتی ہوں. آخر میں نا امید نہیں ہونا. نا امید ہو گئے, شیطان کے ہو گئے. یقین ہے مجھے رب مجھے پہنچائیں گے, میرے رب مجھے پورا مرنے سے پہلے قرآن یاد دلائیں گے, مرنے سے پہلے میرے رب مجھے پڑھائیں گے, میرے رب مجھے جنت چڑھائیں گے. آج میں اکیلی تھی, پکوان کرنا تھا, بریانی بنانا تھا, جو اسٹوڈنٹ ہیلپ کرتی تھی وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اب جو دوسروں کو میں بولتی ایک آواز کے ساتھ پورے آ جاتے. میں نے کہا نصر اللہ, نصر اللہ. آسمان دیکھی, کسی اسٹوڈنٹ سامان بازار سے کچھ لا رہی تھی, تو کسی اسٹوڈنٹ نے کہا ایک کو فون کی, مدد کر دو, تھوڑا سا مجھے گوشت لا کے دے دو.
ٹھیک ہے، نصر اللہ، اللہ کی مدد آئی. میں نے کہی یار اب ٹائم سے ایسا ارینج جیسے 15-20 نوکر نے میری مدد کرے. اللہ تعالیٰ سب کچھ بعد میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ شیطان بھی ہے، تمہارے ساتھ بھی شیطان ہے، میرے ساتھ بھی شیطان ہے، سب کے ساتھ شیطان ہے. اس کے اندر بھی ہے، تمہارے اندر بھی ہے، سب کے اندر ہے. دیکھیں وہ اس کو لیں گے تو ہم عبادت نہیں ہوگی، اس کو چھوڑیں گے تو ہم نہیں لیتے. فکر نہیں کرنا، ہم نہیں لیتے، سمجھے، ہم نہیں دیکھتے، فکر نہیں کرنا. بعد میں سوالات کے لیے ٹائم دیا ہے. جنت کی بات کرو، شیطان انگلی کر رہا ہے، شیطان انگلی کر رہا ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ دبا دیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ٹھیک ہے، درجات سے جنت تک پہنچنے کے لیے قرآن کو حفظ کریں، قرآن کو عمل بھی کریں. غیر مردوں کو ٹکور کر دیکھنا گناہ ہے، ہم نہیں دیکھتے. بازار میں کسی سے سامان لیتے وقت مرد کو دیکھ کر پیسے دینا، دیکھ کر نہیں بات کرتے. یہاں وہاں دیکھ کر بات کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں. قرآن نے کہا ہے آنکھوں کو نیچے رکھو، ہم نیچے رکھتے ہیں. جو دکھتا ہے وہ رہتا نہیں، جو رہتا ہے وہ دکھتا نہیں. سمجھ گئے؟ دنیا پہ نہیں جاؤ، جو رب کہا ہے اسے عمل کرو. اب بات کیا ہو رہی ہے؟ عمل کی بات ہو رہی ہے. میں جب تک عمل نہیں کرتی دوسروں کو وہ چیز نہیں سکھاتی، ورنہ جہنم کے اندر پیٹ میں کے انتڑیاں نکالیں گے اللہ تعالیٰ، گول چکی کے جیسے پھریں گے، انتڑیاں پکڑ لے کر گھومے گا انسان. مجھے وہ بننا نہیں ہے. ٹھیک ہے، عمل پہلے ہم کریں گے، بعد میں آپ کو کرائیں گے. ٹھیک ہے، حفظ میں بھی کر رہی ہوں، آپ بھی حفظ کرنا تاکہ ہم پہنچیں. ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں کی پورے حق ادا کریں، پھر آگے ہم چلتے رہیں. کیا لکھا ہے، کیا کیا ملے گا. اور آپ کو معلوم ہے حمد ہاؤس، حمد ہاؤس، بیت الحمد، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دینے کے بعد، جو کم ملنے کے بعد بھی جو شکر کرتے ہیں، الحمدللہ علی کل حال، شکر کرنے والے کا اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک محل بنا کے دیتے ہیں، بیت الحمد جو ہے اس میں شکر کریں گے. جو دیے ہیں شکر ادا کریں گے تو بیت الحمد دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اچھا جنت کی چند باتیں ہوں. جنت میں پیشاب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. جنت میں پیخانہ ہوتا ہے؟ جنت میں چھینک ہوتی ہے؟ جنت میں کھانسی ہوتی ہے؟ آنکھوں سے چیپڑے نکلتے ہیں؟ ماہواری ہوتی ہے عورت کو؟ حق بات کرنا چاہیے، ہنسنے کی بات نہیں ہے. بچہ ہونے کے بعد وہ جو خون نکلتا ہے وہ ہوتا ہے؟ جنابتی کے بعد کی گندگی ہوتی ہے؟ کوئی گندگی نہیں، ایک دم پاک صاف جنت. صرف پاک لوگوں کو دی جائے گی جو گناہوں کے بغیر رہتے ہیں، گناہ ہونے کے بعد فوراً معافی مانگ لیتے ہیں. اگر پوری کائنات میں ایک انسان ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو گناہ بالکل بھی نہیں کرتے، اس کو اٹھا کر میں دوسرے انسانوں کو لا کر میں پیدا کرتا ہوں. مطلب چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے تو اللہ اس کو معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں. دیکھو میرا بندہ معافی مانگ لیا، پھر دوبارہ گناہ نہیں کر رہا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ایک انسان سمجھ نہیں جی ہمیں بہت پیور، جی ہمیں گناہ نہیں کرتے، تو وہ کافر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ کی شان کی قسم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو انسان گناہ نہیں کرتا وہ وہاں سے نکال کر میں اسے پھینک کر میں دوسری میں بستی آباد کروں. مطلب اس کا نہیں کہ جا کے ہم بستری دوسروں کے ساتھ، شراب دوسروں کے ساتھ، حرام زنا، ایسا نہیں. انجانے میں جو گناہ ہو جاتے ہیں فوراً رب کے پاس بھاگتا ہے کہ اللہ میں سے خطا ہو گئے. کوئی آئے کسی کا دل توڑ دیے، کوئی آئے کسی کو جھٹک دیے، کوئی کسی سے لڑ لیے، کوئی آئے ان کا حق نہیں ادا کرے، کوئی بھی بات. میرے تمہارے گھروں میں ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر گھر کی کہانی ہے. اگر ہم اللہ سے معافی نہیں مانگ لے، ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ نہیں کرے گی. بس ٹھیک ہے، آگے چلیں. جی اچھا، یہ باتیں ہو گئی، یہ سب نہیں ملے گا. جنت میں کپڑے دیے جاتے ہیں. کیسے بنتے ہیں کپڑے؟ وہ طوبا بول کر ایک جھاڑ ہے، یاد رکھو.
तुबा बोलकर एक झाड़ है, उसमें से फल निकाल कर फरिश्ते रेशम के मुलायम मुलायम कपड़े बनाते हैं। एक एक इंसान को 70 जोड़े दिए जाते हैं। कभी धोने का चक्कर नहीं है, कभी सुखाने का चक्कर नहीं है। मैं तो बैठ गई, नहीं बैठने वाली। फिर जन्नतों को देखकर मैं बैठ गई कि मुझे होश उड़ गए। समझ में आ गया? ना धोने का चक्कर, ना सुखाने का चक्कर, ना कपड़े बोसीदा होते हैं, ना खराब होते हैं, कुछ भी नहीं है। मजेदार कपड़े, इतने अच्छे कपड़े, ऐसी ओढ़नी कि सारी कायनात को पूरी लेकर पूरों का पैसा मिलाकर डालो फिर भी तो उनका मोल नहीं अदा होगी। ये मामूली ओढ़नी हम लेते हैं तो 8-9 हजार रुपए हो जाता है। वो हीरे मोती जवाहरात गड़े हुए ओढ़नियां कैसी होंगी जी? एक चादर इतनी महंगी तो कपड़े कैसे होंगे जी? आज ज्यादा से ज्यादा ले लें तो 1 लाख के ले लेते हैं, नहीं बहुत अमीर होगा तो 3 लाख के ले लेते हैं या 1 करोड़ का पहन लेते हैं। 1 मिलियन का कपड़ा कोई पहन सकता है? नहीं। मेरे अल्लाह दे रहे हैं, हमारे अल्लाह दे रहे हैं, ये सारी नेमतें हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, चलो हम चले दीवारों की बात करते हैं। देखो जन्नती फरिश्ते भी बनाए हैं और मेरे रब ने बनाए हैं। रब उनके लिए बनाएंगे जो रब का है, जो रब का है रब उसका है। कभी उसने कह दिया ना, जो ऊंट गुम हो गए थे सामान का, जब मिल गया तो उसने कह गया मैं रब हूं तू बंदा है, तू बंदा है मैं रब हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाए ना ये बातें। तो क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए? क्योंकि वो इश्क में मोहब्बत में डूबे हुए लोग कोई और होते हैं। अल्लाह ने कहा हाँ मैं नहीं करती, अल्लाह हाँ मैं नहीं खाती, अल्लाह ने कहा मैं नहीं जाती, अल्लाह ने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, मेरे नबी ने कहा हम वो करेंगे, कुछ भी हो हम करेंगे, मेरे नबी ने कहा हम करेंगे। ये इश्क है, ये अल्लाह से नबी से मोहब्बत है। किसी ने अल्लाह नबी से मोहब्बत करता था मगर कभी बदकारी में शराब पीने लगा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उसको, कई लोगों ने उसे बददुआएं दी, लानत की, कहते नहीं कहो वो अल्लाह उसके नबी से मोहब्बत करता है। ठीक है? तो अल्लाह ताला उन लोगों के लिए जो रब के होते हैं, जो अल्लाह ताला के करीबी होते हैं, उठते हैं बिस्तर नरम नरम होता है। मेरे रब आजमाने के लिए और नरम दिए मुझे बिस्तर। रात को उठ के बैठी है, बोले क्या हो गया तुम्हें? नहीं मुझे उठना है मेरे रब के लिए, ये नरम नरम बिस्तर मुझे नहीं चाहिए, मुझे जन्नत को जाना है, मुझे उठना है मेरे रब के लिए, मेरे रब पुकार रहे हैं। कभी आप अपने शौहरों को कहा करो मेरे रब मुझे पुकार, हम सबको पुकार रहे हैं, हमें जाना है अपने रब के पास, चलो उठो, अपने रब पुकार रहे हैं, अल्लाह ताला पुकार रहे हैं। तो उनके लिए अल्लाह ताला ये एक मोती लाल, ये एक ईंट लाल रंग की, ये एक ईंट हरी रंग की, लाल याकूत की, महंगे पत्थर जो गत नहीं है हमारे पास, फकीर है, हकीकत किसी के पास नहीं है, दुनिया का पूरा रईस पूरा अमीर के पास नहीं है, पूरी दुनिया की खजाने जमा कर लो ये चीज नहीं है। एक याकूत की ईंट होगी, एक मरजान की ईंट होगी, एक मोती की ईंट होगी, रब अपने हाथों से बनाएंगे। इसके लिए हम ये दुनिया की भीख में क्यों है, ये दुनिया के गुनाहों में क्यों करते हैं गुनाह, इस दुनिया में अपने रब की रजा क्यों नहीं करते? अपने रब को राजी करेंगे तो रब वहां हमें राजी करेंगे। बोल तुझे क्या चाहिए? कोई बोलेगा मुझे बच्चा चाहिए, तभी अल्लाह ताला बच्चा देंगे, मगर वो नहीं गलाजत निकलेगी ना पे। हम 9 महीने गुजरेंगे, फटाफट जो चाहिए देंगे, जो मांगो देंगे, जो चाहिए देंगे। ऊंट चाहिए ऊंट देंगे। अल्लाह के नबी ने कहा तुझे ऊंट चाहिए, अल्लाह तुझे ऊंट देगा, पहले तू जन्नत को तू जाएगा। अगर तुझे अल्लाह जन्नत को भेजेंगे तो ऊंट देंगे, तो उड़ता घूमेगा जन्नत में। मैं सोचती हूँ मैं कैसे उड़ना है अल्लाह, कैसे उड़ना है? कभी हमने तसव्वुर करे? कभी इन चीजों का करे, ख्वाहिशात का करे? दुनिया के शोशे, आई एम एन इंटेलिजेंट, आई एम एन एजुकेटेड, आई एम ए रिच लेडी, आई एम फ्रॉम दैट फैमिली, आई एम फ्रॉम दैट कंट्री, आई एम फ्रॉम बेंसन टाउन। छोड़ दो। राई वतना भी तकब्बुर करोगे तो सूंघोगे भी नहीं खुशबू। राई वतना भी तकब्बुर नहीं करो, राई वतना भी नहीं करो। मैंने भी किया, आपने भी किया, हम सब ने किया। छोड़ दो, माफी सच्चे दिल से मांग के छोड़ दो। दरो दीवार ऐसे हैं, और यहाँ पे जो सीमेंट लगती है, मोतियों को पीस कर सफेद रंग के शाइनिंग दी जा रही है दीवारों को।
ہمارے پاس زعفران اتنے تھے میرے پاس، وہ ایران کے، اب نہیں ہے، ختم ہو گئے ہیں. اب میرے گھر میں ایک دانہ نہیں ہے زعفران کا. ویسے تو 3 پیکٹ تھے، اللہ نے اڑا دیے اس کو الحمدللہ. بتانے کے لیے کہ انسان کے پاس، آپ کے گھروں میں ہے زعفران؟ ہیں. کتنے ہیں؟ ایک بکیٹ بھر کے ہے؟ ایک بنگی ہے؟ ایک ٹینک ہے؟ ایک بلڈنگ ہے؟ ایک پارک اتنا ہے؟ پوری زمین بچھی ہوئی ہے جنت میں. سبحان اللہ، پوری زمین بچھی ہے. بسم اللہ. ذهب زمع وابتلت العروق وثبت الاجر. انشاءاللہ فوراً دو اور خاموش رہ جاؤ. جو روزے منہ میں ڈالو، پھر باقی کی بات کرتے ہیں. اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ بک من النار. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیر منہ. تو یہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ زعفران کی زمین رکھتے ہیں، زعفران کی نرم نرم زمین رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں خیمے لگے ہوئے ہیں، خیمے لگے. عورتوں جو کہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے، اللہ کیا دیے. عورتوں کے لیے زیادہ نعمتیں آج میں بتاتی ہوں انشاءاللہ. وقت دینا، خاموشی کرنا، نماز کے لیے وقت ہے، جلد بازی نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خیموں کی بات کہتے ہیں. 600 کلومیٹر کتنی دور ہے جی؟ 600 میل کہتے ہیں نا. 600 میل مطلب ہمارے 17 کلومیٹرز کا یہ خیمہ ہوگا. یہ ایک موتی، یہ ایک پل کو بنا کر، گنبز بنا کر، یہ ایک موتی میں 17 کلومیٹرز کا یہ خیمہ ہوگا. مطلب ٹینٹ. گھروں کے بارے میں زیادہ نہیں آیا ہے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں تھوڑا سا آیا ہوا ہے، مگر یہ باہر کی چیزیں اتنی دکھائی ہیں. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ لوگوں کو یقین بھی نہیں ہوگا جو دیا جائے گا، آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوگا جو دیا جائے گا. تو ٹینٹ اتنے بڑے ہیں، حوریں انتظار کر رہی ہوں گی مردوں کے لیے. عورتیں جلنا نہیں. ہم حاسد ہیں، ہم حاسد ہیں، ہم حسد کرتے ہیں، ہاں یا نا؟ میں تو پکی حاسد ہوں. ٹھیک ہے؟ وہاں پہ اللہ حسد نکال دیں گے. ٹھیک ہے؟ حوریں الگ الگ ٹینٹوں میں انتظار کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان مردوں نے دنیا میں حرام نہیں کرے، زنا نہیں کرے، غیر عورتوں کو نہیں دیکھا، نگاہوں کو نیچے رکھے، یہ سارے اعمال کرے، عورتوں کے حقوق ادا کرے، پورا ادا کرے. تو ان کے لیے ٹینٹوں میں حوریں انتظار کر رہی ہوں گی. ٹھیک ہے؟ ایمان والی عورت کا قصہ. ایمان والی عورت اتنی حسین ہوگی، اتنی حسین بنائیں گے، دوبارہ اس کو پیدا کریں گے. فار ایگزامپل اللہ سے دعا کرو میں اور آپ پورے ایمان والے اللہ بنا دیں، مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں، دوبارہ پیدا کریں گے تو کنواریاں پیدا کریں گے. جو نقص و خرابیاں ہیں ہمارے میں بچے ہونے کے بعد، وہ ساری نقص و خرابیاں نکال کر کنواریاں بنائیں گے. اور شوہر ساتھ رہنے کے بعد بھی کنواریاں ہی اللہ تعالیٰ رکھیں گے. اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جھانکیں گی دنیا میں. ان کی خوشبو ایسی ہوگی کہ پوری دنیا مہک جائے گی. ایمان والی عورت کی بات کر رہے ہیں، ایمان والی عورت کی بات کر رہے ہیں، حور کی بات نہیں کر رہے ہیں. میرا نام حور ہی ہے، میں حور نہیں ہوں، نام حور ہے، مگر اللہ سے دعا کرتی ہوں مجھے ایمان والی بنا، مجھے حور نہیں بنا، مجھے ایمان والی بنا. مجھے آپ کو اور آپ کو اور مجھے، ہم سب کو حور نہ بنا، ہم سب کو ایمان والی بنا. ایمان والی کا درجہ اتنا ہے. ہم لوگوں کو کیسا نا خوشبو بڑی پسند ہے نہیں؟ یوں 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 ذرا ہو جاتے ہیں ہم لوگ، نہیں جی؟ ذرا اچھا، ہاں فریگنس بڑا اچھا ہے، جسم کے اندر سے یوں آ جاتا، سام جیسا کرتا ہے مرد اور عورت کو. ٹھیک ہے؟ وہاں پہ ویسے بنائیں گے، اتنی خوشبو والی عورتیں بنائیں گی، اتنی حسین بنائیں گے، اتنی چمکیلی بنائیں گے، اتنے اچھے کپڑے پہنیں گے. شوہر جب دیکھیں گے بیویوں کو، جو غیر عورتوں کو نہیں دیکھتے، غیر عورتوں کو نہیں تکتے، بیویوں کو دیکھیں گے تو اندر سے رگوں کے اندر، ہڈیوں کے اندر کا گد نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ اتنا پاک رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ میاں اور بیوی اور ایک مرد کو 2 آدم علیہ السلام کی اولاد سے نکاح کرائیں گے. سمجھ میں آیا؟ یہاں پہ شروع میں جلتی تھی، اب نہیں جل رہی ہوں، بس اللہ کو معلوم. فار ایگزامپل میرے شوہر اگر ایمان والا نہیں ہے تو کسی اور سے میرا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ میرے شوہر کو ایمان والا بنائے، میرے شوہر کے ساتھ رکھے آخرت میں، دنیا میں، حشر میں، ہمیشہ کے لیے. کسی عورت کا اگر شوہر ایمان والا نہیں ہے، اگر اس کو نکالیں گے اس کے لیول کے حساب سے مرد کے ساتھ نکاح کرائیں گے. کوئی مرد اگر ایمان والا نہیں ہے، بیوی اگر ایمان والی ہے، اس کے لیول کے حساب سے ان کے جوڑے کرائیں گے. نکاح وہاں پہ کیا جاتا ہے، اللہ کراتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور گھر کے اندر برتن کی بات ہو رہی ہے. برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے. پورا محل
सोने का, पूरे बर्तन सोने के, हर चीज सोने की। हमें सोना कितना पसंद है नहीं, पूरा सोना ही सोना, सोना ही सोना, सोना ही सोना होगा। फिर अल्लाह ताला दरो दीवार तक सोने की ये अलग जन्नत है। सब मजे ले रहे हैं, सब खो गए हैं। यार अब हम सबको तो अता कर दे, जैसे हम खोए हैं वैसे तेरी इबादत में भी खोना कर दे, हमें तेरे हो बना ले हमें। अल्हम्दुलिल्लाह चांदी की जन्नत होंगी, सिर्फ चांदी चांदी चांदी, हर चीज चांदी की होगी। तो अल्लाह ताला दर्जात के हिसाब से, अमल के हिसाब से। आपकी बात बड़ी अच्छी लगी। एक बयान करने वाली औरत को आपने सवाल किया, ये क्यों? हक बात है। अमर बिन मारूफ और नहिया बिन मुनकर, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। ठीक है, याकुत मरजान ये सब आपने जान लिए। गुंबज वाला होगा, ये भी तुबा का झाड़ होगा, उसमें से फरिश्ते निकाल कर उसमें से कपड़े बनाएंगे। और अल्लाह के नबी ने एक बहुत अच्छी बात कही, खजूर की बात कही। एक खजूर मटके के साइज का होगा, सफेद होगा। मैं तो दंग हो गई, वो सफेद कैसा होगा अल्लाह ताला? नरम मस्के के जैसा होगा, शहद के जैसा, मटके के जैसा। तो मुंह हमारे कितने बड़े होंगे जी, हमारे मुंह कितने बड़े होंगे जी। एक मटका अंदर जा रहा है, चेहरा कितना बड़ा होगा। जस्ट इमेजिन, कितनी खुशी की बात है। मेरे नबी एक बात बताकर पूरा पिक्चर बता देते हैं, एक बात बताकर बाकी पूरा नक्शा दिमाग में डाल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह व सुभान अल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दिही, ये पढ़ेंगे तो जन्नत में एक झाड़ लगाया जाएगा। क्या पढ़ना है? नहीं नहीं नहीं, सुभान अल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दिही। ठीक है, ये हदीस है, मेरे नबी की ज़बानी बात है, हम इसे लेना है। लोग कुछ बयान करें, हम वो सुने जो मेरे नबी ने कहा है। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दिही। जन्नत के नहरें जन्नतुल फिरदौस से निकाल कर पूरे नहरों को फेर देंगे अल्लाह ताला। और सोने की आपके पास अल्लाह ताला हमें अता करे, अल्लाह वो सोने की छड़ी दे, सोने की छड़ी देंगे, अपने अपने तरफ नहर को कर लेंगे, अपने अपने घरों की तरफ। यहाँ पे कॉर्पोरेशन की बिल आज ही बन करके आई हूँ, आज ही पे करके आई हूँ, इतना बिलों के पैसे देकर आई हूँ। कुछ नहीं, बिंदास खाना रात दिन तैयार होता रहेगा, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैंने बना ली, आप आपने बना लिए, बनाने की टेंशन नहीं, बर्तन धोने की टेंशन नहीं, कुछ भी तरकारी लाने का, गाड़ियां चलाने का, घोड़ों पे ऊंटों पे बैठो, उड़ उड़ के जाओ, पेट्रोल की जरूरत नहीं, जो चाहे उड़ो, जो चाहे मजे लो, रुक जाओ। जन्नत की एक रोटी, सही बुखारी मुस्लिम मुत्तफकुन अलैह। दुनिया की कीमत या दुनिया के साइज होगा एक रोटी, एक रोटी, शायद एक रोटी पूरी दुनिया वाले पूरे जन्नती खाते होंगे, उतनी बड़ी होगी। वल्लाहु आलमू, मैंने देखा नहीं है, जो मेरे नबी ने कहा मैं इतना बता रही हूँ। एक रोटी इतनी बड़ी कैसी होगी वो रोटी? आज हम टुकड़े लड़ते हैं, ये तेरा, वो मेरा, वो उसका, मिलके नहीं खाते, मिलके नहीं करते। जन्नत में शीरीन के तरीके से घुले होंगे सारे मोमिन, जैसे शक्कर घुल जाती है पानी में, वैसे एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, गले मिलना, आमना सामना बैठ के तख्तों पे। जब दुनिया में ना ऐसा हो ना, ऐसा करे थे नहीं जी, हमें ऐसा करे होते तो नहीं होता जी। हाँ पे बैठ के ना प्याले से, कल हमने सूरतुल गाशिया में हमें पढ़े थे, झूलों में बैठे होंगे, झूल रहे होंगे, शराब के प्याले होंगे, छलक रहे होंगे, फिर वहां से बातें कर रहे होंगे, नहरें जा रही होंगी, हाथ उठाने से फल आ जाएंगे, जवान लड़के बिखरे होंगे मोतियों के जैसे, दौड़ दौड़ के आते रहेंगे। बहुत नेक होंगे तो वो लड़के डालेंगे, उनसे नेक होंगे तो फरिश्ते शराब डाल के पिलाएंगे, और हद से ज्यादा होंगे तो अल्लाह ताला शराब पिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अर्शिल अज़ीम। तो एक रोटी की बात अल्लाह ताला ने कही है। जन्नत के फल की बात मैंने सही बताई हूँ, दूध से ज्यादा सफेद होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा, मक्खन से ज्यादा नरम होगा, एक खजूर मटके के साइज का। जन्नत की नहरें हो चुकी हैं, खाना पीना अहले जन्नत का आपको सलसबील फ्लेवर, हम लोग कुछ पीते हैं, जूस पीते हैं एक अलग फ्लेवर का, हाँ क्या टेस्ट है जी। हाँ, दो तरीके का, जो बहुत बुलंद दर्जे के हैं उनको
سلسبیل پلایا جائے گا، دوسرے عام لوگوں کو رحیق پلایا جائے گا، پھر دعوتیں ہوں گی. آج دعوت ہم نہیں دیتے، دعوتیں ہوں گی. وہ جنتی یہ جنتیوں کو، یہ جنتی وہ جنتوں کو، دعوتیں ہی دعوتیں، دعوتیں ہی دعوتیں. میں نے کہا یا رب یہ دن کب آئے گا؟ دعوتیں ہی دعوتیں. منہ سے بولنے سے پہلے منہ سے سانس میں اللہ کا ذکر، سانس میں رحمان کا نام، سانس میں رب العالمین کا نام. مجھے بہت پسند ہے کہ ایک سانس چلی جاتی ہے، اللہ میں تھوڑی دیر نہیں بات ذکر کر سکی، ایک سانس میں رب کی بات ہوتی رہے گی، وہاں مشقت کی بھی ضرورت نہیں، تکلیف کی بھی ضرورت نہیں، سانسوں میں رب کا ذکر ہوتا رہے گا. دعوتیں ہوتی رہیں گی، محفل چلتی ہوگی. دعوت دنیا کی ایک پارٹی کی ہوتی، خاندان کی، سوچیں یہ ہوں گے جی 4 ڈش آئیں گے، نہیں چکن ہوگا، فرانس ہوگا، وہ ہوگا، مچھلی ہوگی، اور کیا چیز ہوگا اتنا. سوچو وہاں کیا ہوگا. جنتی کو سب سے پہلے داخلے میں بڑے کا گوشت دیا جائے گا، بیف کا گوشت دیا جائے گا، اور سب سے پہلے پھر اس کے بعد کلیجہ، مچھلی کا کلیجہ. اتنے جو مچھلیاں ہیں دنیا کے، وہ دیکھ کے آپ حقارت کرتے ہو، دیکھو بول رہے ہیں. جنت کی مچھلی کیسی ہوگی کوئی نہیں جانتا، مچھلی کا کلیجہ کیسا ہوگا کوئی نہیں جانتا. دنیا کی چیزوں کا تصور نہیں کرنا، دنیا کی چیزوں کا تصور نہیں کرنا. فروٹ نام یہاں کے بتائے گئے ہیں، انگور، انار، بیر وغیرہ، کھجور، موز وغیرہ، مگر یہاں کے جیسے نہیں ہے. میرے نبی نے کلو دے دیے، مٹکے کے سائز کا کھجور سفید رنگ کا، یہاں کا تو کالا ہوتا ہے. رک جاؤ. دعوتیں لگاتار سلسلہ چلتا ہے. زیورات کیسے ہوں گے؟ سورہ کہف میں کہا گیا ہے کنگن پہنایا جائے گا، سونے کا کنگن، سورج کی روشنی ہوگی، ایسی چمک کیسی ہوگی، موتیوں کے زیور، کیسے زیور، کنگن کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیے. سورۃ الکہف میں ہم پڑھیں اطلس، اطلس فائن سلک، سونے سے تاروں سے بنا کر کپڑے ہمارے وہاں پہ جو جنت میں لگے ہوئے ہیں، جو بیٹھک ہیں سونے سے بنے ہوئے ہیں، سونے کے تاروں سے، اور یاقوت اور مرجان سے گڑے ہوئے جھولے ہیں. کیسی جنتوں کی کیسی نعمتیں. اور اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں اس کا جمال عورتوں کا اتنا زیادہ ہوگا، حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی، افضل ہوں گی. خاتون جنت کی جائے گی تو مشرق سے مغرب تک خوشبو چمک رہی ہوگی. دعوتیں ایسے ہوں گے، دعوتوں بریانی کی خوشبو، جو بھی وہاں کی چیزوں کی خوشبو ایسی ہوگی 40 سال تک مہکتی رہے گی، 40 سال تک خوشبو مہکتی رہے گی. پھر اس کے بعد رک جاؤ، 70 جوڑے پہنیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے نعمتیں ہم نے بہت دیکھ لیے، کہیں دل خوش نہیں ہوا، بس مچلا دل، مچل گیا دل، مگر وہ روح کو سکون نہیں ملا. اب ہوگی 2 نعمتیں آخر میں. ایک رب العالمین راضی ہوں گے، کہیں گے بندوں سے تم سے میں کبھی ناراض نہیں رہوں گا، کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. لایا جائے گا موت کو بینڈے کی شکل میں، کاٹ دیا جائے گا. تم کو موت کبھی نہیں آئے گی، تم کو بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہارا حسن و جمال کم نہیں ہوگا، کبھی تم کو کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں، مزے سے جو چاہے زندگی. کوئی کہے گا اللہ میں کاشتکاری کرنا چاہتا ہوں، تم کرو جو چاہے کرو، جو مانگو کرو، جو کرو، مگر شرط اللہ تعالیٰ کی جو میں نے دنیا میں کرنے کے لیے کہا ہوں صرف اس کو کرو، جو میں منع کرا ہوں اگر کرو گے تو وہ نعمتیں جنت میں نہیں ملیں گی. آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ سے جلوہ افروز ہو جاتے ہیں. حق جو اللہ تعالیٰ دیدار محشر میں سب کو کرائے، حقیقتاً چہرہ نہیں کرائے تھے، یہاں پہ اللہ نے چہرے سے اپنا جلوہ اٹھا دیتے ہیں. اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت، اسألک لذت نظر الی وجہک وشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ. سب دینے کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بندے تجھے اور کچھ میں دوں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری شان کی قسم تو نے سب کچھ دے دیا، جنت دے دیے، سب کچھ دے دیے. تو ایک آوازوں سے ایک جنت کے جو پتے وغیرہ جو جھاڑ سے اللہ تعالیٰ سنسناہٹ سنائیں گے،
تو اطمینان، خوش ہو جائے گا بندہ. کیا آواز، کیا میوزک و خاموشی سے ہوگی. سننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر میں تم کو سناؤں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بندہ اللہ تعالیٰ اور کیا سنائیں گے. تو داؤد علیہ السلام کی آواز پہ تو پورے پرندے چرندے جانور کھڑ جاتے تھے، ان کی آواز سناتے ہیں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سناتے ہیں. پھر میرے رب العالمین تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کا جلوہ نما ہو جاتے ہیں. اس سے بڑی نعمت نہیں ہے جنت کے لیے. رب کو راضی کر لو. یہاں بھی کھانا بناؤ، کم از کم مہینے میں ایک دن کھانا بناؤ، اپنے رشتہ داروں کو یا پڑوسوں کو یا کسی کو بھی حقداروں کو اچھا جتنا آپ اچھا بناتے ہیں اس طریقے سے بناؤ، سب کو کھلاؤ. کھانا کھلانا دعوتیں بہت زیادہ ہیں، اور ایک دوسرے کی جنت کو جانے کے لیے سیکنڈ میں جا سکتے ہیں. وہاں کا حساب سے سیکنڈ میں جا سکتے ہیں. دیکھو تو زمین آسمان کی دوری ہے. اگر بچے اگر دیندار پہ ہیں، ذرا کم ہیں، ماں بڑے درجے پہ ہے، اس کے دل کو سکون کے لیے اللہ اس کے بچوں کو جنت پہ دے دیں گے. اللہ تعالیٰ جنت میں اگر بچے اچھے ہیں، ماں بدکار ہے، تو اللہ تعالیٰ بچوں کے سکون کو ماں باپ کو دے دیں گے. مگر توحید پہ ہونا شرط ہے، فرائض کرنا شرط ہے، یہ شرط ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کی جنتوں کو مہمان نوازی ہوگی. دعا کرو ہماری سب کی جنتیں ہو، ہم ایک دوسرے کی جنتوں کو جائیں، مہمان نوازی ہو، سانسوں سانسوں سے رب کا ذکر کرے. واخر دعوانا ہم الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ، الحمد للہ، اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.